نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب الزہد میں اور اپنی ایک اور کتاب ذم الدنیا میں، ابن عساکر نے اپنی تاریخ کی کتاب میں، اور کئی اور لوگوں نے بھی ایک بنو اسرائیل کی روایت کو ذکر کیا ہے۔ اور جو بنو اسرائیل کی روایات ہوتی ہیں ان کے بارے میں صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنو اسرائیل کی جو باتیں ہیں ان کو بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف ایک صورت میں حرج ہے، اور وہ یہ کہ اگر وہ ہماری دین کی، اسلام کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہوں تو پھر ہم نے اس کو بیان نہیں کرنا۔ اور نمبر دو، اس کو اس طرح نہ کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ صرف اس کو ایک واقعے کے طور پر نقل کرو۔ تو ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب زہد میں واقعہ نقل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک سفر پر جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے۔ انہوں نے سفر کے لیے 3 روٹیاں اپنے ساتھ رکھ لیں۔ ایک جگہ جا کر رکے، دریا کے پاس کسی جگہ، اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے روٹیاں کھائیں۔ ایک روٹی انہوں نے کھائی، ایک روٹی انہوں نے اپنے ساتھی کو دی، اور ایک روٹی بچ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے گئے ہاتھ دھونے کے لیے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ تیسری روٹی غائب ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ روٹی کہاں ہے؟ اچھا جی، نیچے بیسمنٹ میں آواز نہیں آ رہی، تو میں شروع کروں یا انتظار کر لوں؟ میں شروع کنٹینیو کروں؟ ٹھیک ہے۔ تو اس شخص نے کہا، ساتھی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تیسری روٹی کہاں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور وہ ساتھی ان کا چلو آگے چلتے ہیں، آگے بڑھے۔ تو راستے میں ان کو ایک بھیڑ اور اس کے 2 بچے نظر آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھیڑ کے ایک بچے کو لیا، اس کو قربان کیا، اس کا گوشت بنایا، اس کو کھایا، اور کھانے کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے کو معجزہ دیا تھا، اس بھیڑ کے بچے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ وہ جو ساتھی تھا بڑا حیران ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے یہ طاقت دی ہے، جس کی حکم سے یہ بکری کا بچہ دوبارہ زندہ ہو گیا، مجھے بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اور آگے بڑھے تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک جگہ پہنچے، وہاں سیلاب وغیرہ آیا ہوا تھا، پانی کھڑا ہوا تھا کافی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑا اور لے کر اس پانی کے اوپر سے چلتے ہوئے چلے گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ جب اس پار پہنچ گئے تو اس اپنے ساتھی سے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے ہمیں یہ پانی پار کرا دیا، مجھے بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ مٹی کا ڈھیر جمع کیا، اور مٹی کے ڈھیر کو اللہ کے حکم سے سونے کا بنا دیا، اور پھر یہ کہا کہ یہ سونا اس شخص کو ملے گا جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ وہ فوراً بول پڑا میں نے کھائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں یہ سونا مبارک ہو، میں چل رہا ہوں، تمہاری مرضی جو چاہے کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ وہاں سے 2 افراد کا گزر ہوا، انہیں سونے کو دیکھا، ان کی نیت خراب ہوئی، انہوں نے کہا اس سونے کو ہم ہتھیار لیتے ہیں، اس شخص کو مار دیتے ہیں۔ یہ اس کی طرف بڑے بہرحال مذاکرات ہوئے، اور پھر طے یہ پایا کہ یہ سونا تینوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو وہ وہاں پہ کچھ دیر بیٹھے رہے، اس کے بعد ان کو بھوک لگی، تو ان میں سے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگی کہ تم جاؤ شہر کی طرف جاؤ، بازار کی طرف جاؤ، اور وہاں سے روٹی کھانے کا سامان لے کر آؤ۔ وہ شخص روٹی لینے کے لیے جب بازار گیا تو اس کو دل میں خیال آیا کہ یہ سونا کیوں نہ میں ہی سارا لے لوں۔ اس نے سوچا میں یوں کرتا ہوں کہ میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جب یہ لوگ کھانا کھائیں گے کہ زہر کھا کے مر جائیں گے، سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ وہ کھانے میں زہر ملا کر وہاں چلا گیا۔ پیچھے جو 2 افراد تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس سونے کو 3 میں کیوں تقسیم کریں، یہ دونوں ہم ہی کیوں نہ تقسیم کر لیں، وہ تیسرا آئے گا نا تو اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ تو جب وہ تیسرا شخص کھانا لے کر آیا، اس نے کھانا رکھا، ان دونوں نے اس کو قتل کر دیا۔
قتل کرنے کے بعد خوش ہو گئے کہ اب یہ سونا 3 میں تقسیم ہونے کے بجائے 2 میں تقسیم ہوگا، ہمیں زیادہ مل جائے گا۔ اور وہ جو شخص تھا جو کھانے میں زہر ملا کر آیا تھا، وہ کھانا تو رکھ گیا وہاں پہ، ان دونوں نے قتل کرنے کے بعد اس کھانے کو کھایا اور وہ دونوں بھی مر گئے، اور وہ پورا کا پورا سونا وہیں پہ رکھا رہ گیا۔ اور یہ ہماری دنیا کی حقیقت ہے، یہ ہماری دنیا کی حقیقت ہے۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا ارب پتی بھی ہسپتال پہنچ جائے نا اگر، تو ساری دولت دینے کو تیار ہو جائے گا اس 2 سانسوں کے بدلے جو اس کو چاہیے۔ اب آپ سوچیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ہمیں توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم بالحیات الدنیا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دیکھو تم دنیا کے دھوکے میں مت آنا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکا۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اور جان لو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو کھیل ہے، تماشا ہے، لعب ولہو وتفاخر بینکم، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں آگے بڑھنا، انہی چیزوں کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فترہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اس دنیا کی مثال تو ایسے ہے کہ ایک کاشتکار زمین کو کھودتا ہے، زمین کو کھودنے کے بعد اس میں بیج لگاتا ہے، اپنی فصل کو بڑا ہوتے دیکھتا ہے، وہ فصل بڑی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہونے لگتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ فصل سوکھ کر پیلی ہو جاتی ہے اور پھر ریزہ ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کی کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقى كافرا به تشرب الماء شرب الماء، کہ کافر کو اللہ تعالیٰ اس زمین میں ایک گھونٹ پانی کبھی پینے نہ دیتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، اور جان لو کہ پوری کی پوری دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں وہ بھی ملعون ہے، الا مگر ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، وما والہ، اور جو اس کے متعلق ہے، وعالما ومتعلما، اور عالم اور طالب علم۔ یعنی دنیا میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے، اس لیے ملعون ہے کہ اگر انسان اس دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی زندگی کو اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے گا، اللہ کی یاد کے بغیر گزارے گا، تو سب ملعون ہے۔ وہ انسان کو جہنم بھی لے کر جائے گی، وہ اس کی اصلاح تو نہیں کرے گی، تو ایک دوسرے کے پیچھے دوڑے لگی ہوں گی۔ تو سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں اور بے شمار احادیث، اقوال، آیات قرآن کریم کی چیزوں پر موجود ہیں۔ تو دنیا میں آپ جتنی رنگینی دیکھتے ہیں، دنیا میں آپ جتنی ترقی دیکھتے ہیں، دنیا میں آپ جتنا مال و دولت دیکھتے ہیں، دنیا میں آپ جتنی خوبصورتی دیکھتے ہیں، یہ سب کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور یہ سب ملعون ہے اگر اللہ کا ذکر انسان کی زندگی میں شامل نہ ہو اور اللہ کی یاد اس کی زندگی میں شامل نہ ہو۔ لیکن کیا دنیا کی صرف یہی حیثیت ہے؟ نہیں، دنیا کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ بھی ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور دعا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے طواف کے وقت پڑھتے تھے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی بار اپنے گھر کی زیارت کرائے، آمین۔ کہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اس دعا کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ میں آپ سے دنیا کی بھلائیاں مانگتا ہوں اور میں آپ سے آخرت کی بھلائیاں بھی مانگتا ہوں، اور آپ ہمیں جہنم کے آگ سے بچائیں۔
اب آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دنیا کی بھلائی مانگ رہے ہیں، پھر آخرت کی بھلائی مانگ رہے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی خیر نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بھلائی کیوں مانگتے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دنیا کی بھلائی مانگ رہے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ بڑا زاہد ہو گیا ہے، بڑا متقی بننا ہے، بڑا پرہیزگار بننا ہے تو دنیا کو بالکل ترک کر دے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اربع من السعادہ، 4 چیزیں سعادت کا باعث ہے۔ المرأة الصالحہ، نیک بیوی، المکان الواسع، وسیع مکان، کھلا مکان، الجار الصالح، نیک پڑوسی، اچھا پڑوسی، والمرکب الحنی، اور اچھی سواری۔ یہ چاروں چیزیں دنیا کی ہیں، اور یہ چاروں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سب سعادت کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دنیا ایک طرف تو ملعون ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر انسان کی زندگی میں اللہ اس کی یاد نہ ہو، اور ساتھ ساتھ دنیا کی ایک حیثیت اور اہمیت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں جو آخرت کی تیاری کریں گے۔ تو ایک طرف ہمیں ملتا ہے کہ دنیا بالکل جو ہے وہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دوسری طرف ہمیں دنیا کے بارے میں دعائیں بھی ملتی ہیں، دنیا کی اچھائی کے بارے میں بھی ارشادات و فرمودات اور آیات ملتی ہیں۔ تو بیلنس کہاں ہے؟ اور بیلنس ہے سورۃ القصص کے اندر، جہاں پہ قارون کو اس کی قوم کے لوگوں نے نصیحت کی، اور قارون کو اس کے قوم کے لوگوں نے نصیحت کی جب قارون جو تھا وہ فخر و تکبر میں تھا۔ قارون جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال دیا ہوا تھا، اس کے مال کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت چاہیے ہوتی تھی، یعنی تجوریوں کی چابیوں کے لیے، ابھی مال کی بات نہیں ہو رہی۔ اور جب اس سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یہ فخر و غرور نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، تو کہتا تھا یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میرے دماغ میرے عقل کی وجہ سے ملا ہے، میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ جیسے آج کی دنیا کے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ہم نے فلاں پلاننگ کی، ہم نے فلاں ڈیسیجن لیے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ بھائی یہ سب اللہ کا فضل ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے آپ کو عقل دی، استعمال کیجیے اس کو، یہ بھی تو اللہ نے دی نا، کہ اللہ نے آپ کو خیال ڈال دیا کہ آپ یہ کام اس وقت کر لیں، اور مجھے نہیں ڈالا۔ پیسے تو میرے پاس بھی تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے یاد آتا ہے بچپن میں اب یہ تو اللہ بہتر جانتے کہ اللہ کے اس کا کیا مقام ہوگا، امید کرتے ہیں ہمارے گمان سے اچھا ہوگا۔ میں جب چھوٹا تھا، آج سے کوئی 25-30 سال پہلے، مجھے یاد ہے 10-12 سال کی عمر میں اپنی نانی کے ساتھ جاتا تھا بہادرآباد، چھوٹے بہادرآباد، اور جاتی تھیں، گوشت لیتی تھیں، سبزی لیتی تھیں، گھر کا سامان لیتی تھیں۔ چھوٹے بہادرآباد میں سب سے پہلے امتیاز اسٹور کھلا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس کو بھی یاد ہوگا۔ تو بھائی امتیاز کھڑے ہوتے تھے، اپنی اتنی ایک دکان تھی، اس کے برابر بشیر بھائی ان کے ساتھ انہی کے گاؤں سے آئے تھے، سبزی کا دکان کھولی تھی انہوں نے۔ دونوں کی دکانوں کا سائز سیم تھا، ایک طرف امتیاز صاحب کھڑے ہوتے تھے، ایک طرف بشیر بھائی کھڑے ہوتے تھے۔ بشیر بھائی تو پتہ نہیں کہاں ہیں، ان کی دکان کہاں ہے، سنا میں نے اب برابر والی گلی میں ایڈی سینٹر کے برابر میں کہیں ہے، اتنی دکان ہے، لیکن امتیاز تو ہمیں معلوم ہے آج کہاں ہے، اللہ کے فضل سے۔ دکان تو دونوں برابر کھولی تھی، دونوں کے دکان کا سائز ایک ہی تھا، ایک ہی جگہ سے آئے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے جو عقل دی، سمجھ دی، وہ میں نے تھوڑی بہت، وہ بھی عقل اللہ نے ڈالی نا دماغ میں، کہ یہ کر لو، یہ نہ کرو، یہ کر لو، یہ نہ کرو۔ اس میں ہمارا کوئی، اگر کوئی سمجھتا ہو کہ اللہ نے اس کو اگر مال دے دیا ہے، یا کوئی نام دے دیا ہے، یا کوئی شہرت دے دی ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو ہمیشہ اللہ کا فضل سمجھے، اس کو اپنا کارنامہ نہ سمجھے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو صرف آج چونکہ لوگ زیادہ ہیں، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں، پہلے مکتب الدعوہ سعودی ایمبیسی میں کام کرتے تھے، تو ان کی ڈیوٹی یہ لگتی تھی کہ جتنے بھی ائمہ حرمین آتے تھے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگوں سے ان کو ملنا ہوتا تھا وہ ساتھ مترجم کے طور پہ ہوتے تھے، یعنی صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم پاکستان ہو، سینٹ کا چیئرمین ہو، اسمبلی کے ممبر ہو، جو بھی لوگ ہو جن سے ملتے ہیں لوگ، تو وہ کہنے لگے کہ
میں نے ان سے پوچھا کہ کیا باتیں ہوتی تھیں مجھے بتائیں. سر نے بہت ساری باتیں بتائیں, ہر کسی کا مزاج بھی بتایا, ہر کسی کا انداز بھی بتایا کہ یہ صدر کیسا تھا, یہ وزیر اعظم کیسا تھا, یہ کیا سوال کرتا تھا. بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. لیکن ایک کہنے لگے ایک سوال مجھ سے سب پوچھتے تھے کہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے کہ آپ امام حرمین بن گئے. اور وہ جواب جو تمام ائمہ کا ایک ہی جواب ہوگا, اور وہ جواب سوچیں اس سے بڑا تو کوئی میرا خیال ہے کسی مسلمان کے لیے مقام اور عہدہ نہیں ہو سکتا کہ خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے وہ دنیا کی لوگوں کی امامت کرے. اللہ اکبر. مسجد نبوی میں امامت کرے. اللہ اکبر. کیا سعادت ہے, کیا مقام ہے. اور سب کا ایک ہی جواب ہوتا تھا ذالک من فضل اللہ, یہ اللہ کے فضل سے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم نے یہ کتابیں پڑھ لی ہوں, ہم نے اتنی ریاستیں کر لی ہوں, ہم نے اتنی پی ایچ ڈی کر لی ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ ہی چنتا ہے. بہرحال تو پھر قارون کو جب اس کی قوم کے لوگوں نے نصیحت کی تو قارون نے کہا کہ نہیں یہ تو اوتیتہ علی علم, یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا. تو پھر اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو نصیحت کی اور اس سے کہا دیکھو قارون, وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ, جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے نا اس سے اپنی آخرت کا گھر بناؤ, اس سے اپنی آخرت کا گھر بناؤ. لوگوں پہ خرچ کرو, لوگوں کا خیال کرو, نیکی خیرات کے کاموں میں اپنے پیسے کو لگاؤ, آخرت کی تیاری کرو. یہ اللہ نے تم کو دیا. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور دیکھو دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو. اگر تم اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہو, ایک اچھے مومن بن جاتے ہو, تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب تم دنیا کو چھوڑ دو. اچھے کپڑے پہنو, اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں ان یری اثرہ علی نعمتہ, ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ, کہ بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہو. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اربع من السعادہ, 4 چیزیں سعادت میں سے ہیں, خوشبختی میں سے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ المکان الواسع, وسیع مکان, کھلا مکان. تو دنیا کی چیز ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا, دیکھو دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو. واحسن کما احسن اللہ الیک, اور اللہ کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا. اللہ نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. آج کل انڈیا کے ایک عالم ہیں قاسمی صاحب, ان کی ایک ویڈیو چل رہی, شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہے. میں نے تو کل رات کو دیکھی, میں تو حیران رہ گیا. اور اللہ اکبر, وہ کہتے ہیں کہ میری صاحب سے ملاقات ہوئی, یا کسی صاحب کا واقعہ بتایا کہ ان کو ہارٹ کی پرابلم ہو گئی, دل کا مسئلہ ہو گیا. وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے ان کا آپریشن کیا. 3 گھنٹے کا آپریشن تھا. 3 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے ان کو 8 لاکھ روپے کا بل پکڑا دیا. 70 سال کی عمر تھی ان کی. بل دیکھ کر وہ رونے لگے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ڈاکٹر نے کہا بابا جی کیوں پریشان ہو رہے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ پیسوں کا مسئلہ ہے, میں کچھ کم کر دیتا ہوں, آپ ٹینشن نہ لو, ایزی ہو جاؤ. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے میرے دل کو 3 گھنٹے تک کے لیے سنبھالا, اور 3 گھنٹے سنبھالنے کے لیے آپ نے مجھے 5-8 لاکھ روپے کا بل پکڑا دیا. میرا وہ اللہ جس نے 70 سال تک میرے دل کو سنبھالا, کبھی مجھے بل نہیں بھیجا, کبھی مجھے بل نہیں بھیجا. اور میں نے تو کبھی اس کا سوچا ہی بھی نہیں. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے رب نے 70 سال تک میرے دل کو سنبھالا, کبھی مجھے بل نہیں بھیجا. تو قارون کی قوم کے لوگوں نے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, احسان کی روش اختیار کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. یہ مال اگر تم حرام کاموں میں استعمال کرو گے, حرام طریقوں سے کماؤ گے اور استعمال کرو گے, تو زمین میں فساد پھیلے گا. اگر جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال سے سنیما نہ بنائیں, وہ اپنے مال سے فلمیں نہ بنائیں, وہ اپنے مال سے بے حیائی اور فحاشی کے کنسرٹس نہ کریں, وہ اپنے مال سے اپنے گھر کی تقریبات میں میوزک نہ لگائیں,
مس گیدرنگ نہ کریں، فضولیات نہ کریں، اپنے بچوں کی شادیوں پہ شوشا کر کے لوگوں کو پریشان نہ کریں کہ غریبوں کے اوپر اور لوگوں کو پریشر آئے کہ ہمارے بچوں کی شادیاں بھی ایسی ہوں، تو زمین میں فساد نہیں پھیلے گا۔ انسان اپنا مال اللہ کے خوف کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر جب استعمال کرتا ہے تو زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ تو قارون کی قوم کے لوگوں نے کہا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، دیکھو زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ یہ دین کا بیلنس ہے کہ جو اللہ نے تم کو دنیا دی ہے تو تم دنیا سے اپنی آخرت کا گھر بناؤ، دنیا سے اپنی دنیا کو اس مال سے اس دنیا سے اپنی دنیا کو بھی اچھا کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کے آگے عاجزی اختیار کرو، اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ تو یہ دنیا تو یہیں رہ جائے گی، دنیا کا مال بھی یہیں رہ جائے گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا نا، اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثین کے مال سے محبت ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون شخص ہوگا؟ ہم سب کو اپنے مال سے محبت ہے، وارثین کے مال سے کس کو محبت ہوگی؟ ہمیں تو اپنے مال سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں تمہارا مال تو اتنا ہے جو تم نے کھا لیا، جو پہن کے بوسیدہ کر لیا، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، باقی مال تو وارثین کا مال ہے، تمہارا مال تھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کو اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک ایسی بیلنس لائف گزاریں جس میں اللہ بھی راضی ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم خیر و عافیت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچے تو سرفرو ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جنتی بندوں میں شامل فرما دیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔